ناظرین، آپ سب نے داتا صاحب کا نام تو سن رکھا ہے، لیکن آج داتا صاحب کی زندگی کے ان پہلوؤں پر بات کی جائے گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ فاتح سومناتھ سلطان محمود غزنوی نے اپنا سر داتا صاحب کے سامنے کیوں جھکا دیا؟ رائے راجو جوگی کیسے مسلمان ہوا؟ داتا صاحب کو ان کے مرشد نے لاہور جانے کا حکم کیوں دیا؟ داتا صاحب نے امام ابو حنیفہ کو کس حالت میں دیکھا؟ آپ کو گنجے بخش کیوں کہا جاتا ہے؟ باٹی ہندو جن کے نام پر باٹی دروازہ ہے کیسے مسلمان ہوئے؟ اور ویڈیو کے آخر میں داتا صاحب کی حیران کر دینے والی کرامات کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز میں پیر حجویر کے آستان پر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے حضرت سے کہا کہ سرکار، ولی تو اور بھی ہیں جو اس خطہ پاک میں آسودہ خاک ہیں، لیکن جو شان روحانیت کا منظر آپ کے در پر پاتا ہوں وہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ تیرے آستان پر عرش تا مرکد بارش نور ہی نور ہے، جس کی کیفیت میں ایسا سرور ہے کہ آنے والے کو سکون ملتا ہے۔ تیرا مرکد مرکز تجلیات ہے، اہل دنیا کو صرف تیرا سنگ آستان دیکھ پاتا ہے، تیرے روضے کی جالیوں سے لپٹ کر تسکین پاتا ہے۔ تیرے مرکد کے خوبصورت گنبد اور در و دیوار نظر کو حیرت میں ڈالتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اہل نظر جو نگاہ باطن سے تیرے مقام اور تیری شان کو دیکھتے ہیں تو اللہ اللہ پکار اٹھتے ہیں۔ تیرے آستان پر مخلوق خدا کا دن رات تانا بندہ ہے، کوئی طلب سکون کی خاطر آ رہا ہے، کوئی روحانیت سے مسرور ہو کر جا رہا ہے، کوئی کاسائے گدائی لیے تیرے در پر ڈیرا جمائے بیٹھا ہے۔ طالبان حق و صداقت تیرے آستان پر یاد الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے، کوئی عجز و نیاز کا پیکر بنے بیٹھا ہے۔ اہل فکر کی جذب و مستی کے عالم میں عشق حقیقی میں کھوئے ہوئے ہیں، کہیں گناہ گار تیرے توسل سے بارگاہ رب العزت میں اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ بے شمار ولی تیرے آستان پر حقیقت کا جلوہ پانے آئے اور جام روحانیت بھر کر چل دیے۔ حضرت خواجہ معین الدین تیرے آستان پر موتقف رہے، آخر گنج بخشی کے راز کو مظہر نور خدا کہہ کر چل دیے۔ آخر یہ تو بتا کہ تیرا اتنا بلند مقام کیسے ہوا؟ ولی تو اور بھی ہوئے، لیکن جو مقام تجھے ملا وہ پاک و ہند میں کسی اور کو نہیں ملا۔ جوں جوں وقت گزر رہا ہے تیرا نام اور دوبالا ہو رہا ہے، آخر یہ راز کی بات کیا ہے؟ مرکد پیر حجویر سے آئی صدا، نادان سوچتا ہے کیا، یہ تو خالق کائنات کا کرم ہے جو رسول کریم کے صدقے ہوا۔ اللہ کے محبوب کی نگاہ کرم نے ہمیں بھی محبوب کر دیا، یہ تو اس حب الہی کا بدلہ ہے جو ہمیں کریا کریا لیے پھری، یہ اس اتباع شریعت کا نتیجہ ہے جس نے مجھے رسول کریم کا سچا خادم کر دیا، یہ تو صحبت مرشد کا فیض ہے جس نے صاحب فیض کر دیا، یہ تو میرے اللہ نے کفر زاد لاہور میں شمع توحید روشن کرنے کا اعزاز دیا ہے کہ آج زبان خلق پر علی حجویری کا نام ہے۔ گر تو بھی خدا سے کچھ چاہتا ہے تو عشق رسول کریم میں ڈوب جا، اتباع شریعت میں نام پیدا کر اور یاد الہی میں کھو جا۔ ناظرین، حضرت علی حجویری سادات عظام سے تھے۔ جب اسلامی حکومت میں کچھ افراتفری پھیل گئی تو آل سادات کے افراد حاکمان وقت کے ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے غزنی میں آ کر آباد ہو گئے۔ غزنی میں آپ کے خاندان کا علم و فضل اور روحانیت میں چرچا ہوا۔ آپ کے حقیقی ماموں غزنی کے بلند پایا عالم اور ولی اللہ تھے اور لوگ انہیں تاج الاولیاء کہہ کر پکارا کرتے۔ آپ کا نام علی ہے، لیکن آپ علی حجویری کے نام سے مشہور ہیں۔ جس محلے میں آپ رہے اس کا نام حجویر تھا، اسی وجہ سے آپ کو علی حجویری کہتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، مگر لاہور میں آپ داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہیں۔
آپ کے والد ماجد کا نام سید عثمان تھا۔ آپ کی ولادت افغانستان کے مشہور شہر غزنی کے ایک محلے حجویر میں 400 ہجری کے لگ بھگ ہوئی۔ آپ کی والدہ اسی محلے کی رہنے والی تھی، لیکن آپ کے والد غزنی کے ایک اور محلے میں رہنے والے تھے جس کا نام جلاب تھا۔ انہی محلوں کی نسبت سے آپ کو حجویری اور جلابی کہا جاتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے سیدنا امام حسن سے جا ملتا ہے۔ جس دور میں حضرت علی حجویری پیدا ہوئے وہ دور علم و فضل کے اعتبار سے بہت اچھا دور تھا۔ بے شمار علماء، فضلاء اور اہل دانش غزنی میں رہتے تھے۔ غزنی کی فضا میں ہر طرف علم و فکر اور معرفت کا چرچا تھا۔ 4 سال سے زائد عمر میں آپ نے حروف شناسی کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑے عرصے میں آپ نے قرآنی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے علوم پڑھے۔ آپ نے مختلف اساتذہ سے عربی، فارسی، حدیث، فقہ، تفسیر، منطق اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں شیخ ابو العباس، شیخ ابو قاسم گرگانی، احمد بن محمد قصاب، ابو سعید فضل اللہ، شیخ ابو القاسم کے نام قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، داتا صاحب نے ظاہری علوم کے بعد مختلف علاقوں میں سفر کیا۔ دوران سفر آپ نے سلسلہ عالیہ جنیدیہ میں حضرت ابو الفضل محمد بن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی جو شام میں رہتے تھے۔ جنیدیہ سلسلہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ وہ اپنے زمانے کے مشہور پیشوائے طریقیت تھے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی سلوک کی منازل طے کی۔ حضرت علی حجویری نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ اپنے مرشد حضرت ابو الفضل کی صحبت میں گزارا۔ اس کی صحبت سے آپ کو معرفت حاصل ہوئی۔ آپ کے مرشد باشرع صوفی تھے، پابند صوم و صلات تھے۔ ان کی غذا نہایت ہی سادہ اور کم تھی، اور ایسے ہی وہ بہت کم سوتے، سارا وقت یاد الہی میں مصروف رہتے۔ چنانچہ حضرت علی حجویری کو بھی انہوں نے کم کھانے، کم سونے، کم گفتگو کرنے کی ہدایت کی اور سارا دن یاد الہی میں محو رہنے کی تلقین کی، اور ایسا ہی ہوا۔ داتا علی حجویری نے پابند شرع رہ کر اللہ کی بے پناہ عبادت کی اور سفر و حضر میں پیر و مرشد کا ساتھ دیا۔ اس صحبت مرشد اور یاد الہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ بہت جلد ولی کامل بن گئے، اور آپ کے مرشد نے آپ کو خلافت عطا فرما کر خدمت دین کا حکم دیا۔ حضرت علی حجویری نے عالم شباب کا زیادہ حصہ سیر و سفر میں گزارا۔ اس سیر و سفر میں آپ نے کئی علماء اور فضلاء سے ملاقات کی۔ آپ نے ایران، عراق، شام، ترکی، عرب، آذربائیجان، خراسان، طبرستان، کرامان، خورستان کے علاقوں کی سیر و سیاحت کی۔ ان علاقوں میں جن بزرگوں سے ملاقات ہوئی ان میں شیخ احمد بخاری، خواجہ رشید مظفر، خواجہ شیخ احمد حمادی، خواجہ ابو جعفر، خواجہ ابو عبداللہ جنیدی، اور ایسے بہت سارے بزرگ ہیں۔ ناظرین، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مسلسل 4 سال تک سفر میں رہنے کے باوجود کبھی نماز باجماعت ترک نہ ہوئی، اور جب جمعہ کا دن آتا تو آپ کسی نہ کسی قصبے میں چلے جاتے اور نماز جمعہ ادا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک بار میں ایک باطنی الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ ایک روحانی راز تھا جو مجھ پر منکشف نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے انکشاف کے لیے میں نے بڑی ریاضت کی، مگر پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس سے بیشتر بھی ایک بار ایسا ہوا تھا، اور میں نے حل کے لیے حضرت بائزید بسطامی کے مزار پر چلہ کشی کی تھی۔ اس چلہ کشی کے نتیجہ میں میری وہ باطنی مشکل حل ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس بار بھی میں نے آپ کے مزار پر معتکف ہو گیا، لیکن 3 ماہ تک اعتکاف میں بیٹھے رہنے کے باوجود مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس دوران میں روزانہ 3 دفعہ نہاتا اور 3 ہی دفعہ طہارت کرتا۔ کامیابی کی کوئی صورت نہ دیکھ کر
میں نے خراسان جانے کے لیے رخت سفر باندھا۔ راہ میں ایک گاؤں میں قیام کیا، یہاں صوفیوں کا ایک گروہ مقیم تھا۔ یہ رسم پرست لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے سادہ جامہ پہنے دیکھ کر کہا کہ یہ ہماری جماعت سے متعلق نہیں، اور واقعی میں ان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ انہوں نے مجھے قیام کے لیے جو جگہ دی، خود اس جگہ سے بلند جگہ پر قیام کیا، خود تو نہایت لذیذ و نفیس غذائیں کھائی اور مجھے ایک سوکھی روٹی کھانے کو دیتے۔ وہ لوگ میرا مذاق اڑاتے، خربوزے کھا کر چھلکے مجھ پر پھینکتے۔ میں نے دل میں کہا، اے مولا کریم، اگر ان کا لباس وہ نہ ہوتا جو تیرے دوستوں کا ہوتا ہے تو میں ان کی یہ زیادتی کسی صورت برداشت نہ کرتا۔ وہ صوفی حضرت علی حجویری کو ہدف طنز و ملامت بنا رہے تھے، لیکن انبیاء اولیاء کی ایک بڑی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے میرے دل کو بڑی مسرت حاصل ہو رہی تھی، اور اس وقت مجھ پر یہ راز سربستہ کھل گیا کہ بزرگان طریقیت کم فہموں کی زیادتیاں کیوں برداشت کرتے ہیں، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ ملامت برداشت کرنا بھی روحانی مدارج کی بلندی کا زینہ ہے، اور اس میں بھی بڑے مفادات ہیں۔ ناظرین، حضرت علی حجویری نے ایک دفعہ علاقہ شام میں سفر کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارکہ پر پہنچے تو ان کی آنکھ لگ گئی، تو انہوں نے خود کو مکہ معظمہ میں دیکھا۔ اتنے میں سرکار دو عالم بنی شیبہ کے دروازے پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ ایک سن رسیدہ شخص کو اس طرح بغل میں لیے ہوئے تھے جیسے کوئی کسی بچے کو لیے ہوتا ہے۔ حضرت علی حجویری فرماتے ہیں، میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر آپ کی طرف دوڑا اور آپ کے پائے مبارک کو بوسہ دیا۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے کہ حضور کریم نے قوت باطنی سے میرے اس حال کو معلوم کر لیا، اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تمہارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ۔ پھر فرمایا، اس سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے اوصاف شرع کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، اور حضور کو ان سے جو ربط و محبت ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح رسول کریم کی ذات سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ سے بھی خطا کا صدور نہیں۔ یہ ایک نکتہ لطیف ہے جسے صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی حجویری کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل بن ختلی نے آپ کو حکم دیا کہ تم لاہور روانہ ہو جاؤ اور وہاں جا کر رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو۔ حضرت علی حجویری نے مرشد کا حکم سن کر دریافت کیا کہ پیر و مرشد، وہاں تو حضرت حسین زنجانی موجود ہیں جو حضرت ابو فضل بن ختلی کے ایک اور مرید تھے اور داتا صاحب کے پیر بھائی تھے۔ داتا صاحب نے فرمایا، وہ کتب اکتاب ہیں، پھر میری وہاں کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، تمہیں اس سے کیا، تم لاہور روانہ ہو جاؤ۔ مرشد سے لاہور جانے کا حکم ملنے کے بعد آپ مرشد سے رخصت ہو کر اپنے وطن غزنی آئے۔ اس زمانے میں غزنی سے لاہور تک کا راستہ کافی دشوار گزار تھا، کیونکہ راستے میں شمالی سرحدی علاقہ تھا جس کا زیادہ حصہ پہاڑی ہے۔ چنانچہ آپ 3 آدمیوں کے قافلے کی صورت میں لاہور چل دیے۔ آپ کے ساتھ شیخ احمد حمادی سرخی اور شیخ ابو سعید حجویری تھے۔ اللہ کے یہ تینوں درویش انتہائی مشقت کے بعد پہاڑی علاقے کو عبور کرتے ہوئے پشاور آئے، اور پھر وہاں سے منزل با منزل لاہور آئے۔ راستے میں آپ کو پنجاب کے دریاؤں کو بھی عبور کرنا پڑا۔ جب آپ لاہور آئے تو شام ہو چکی تھی، اس لیے بیرون شہر ہی شب باش ہوئے۔ دوسرے روز لاہور کے شہر کی مشرقی جانب سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے ایک جنازہ دیکھا۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ جنازہ قطب لاہور حضرت شاہ حسین زنجانی
المعروف میرا حسین زنجانی کا ہے۔ تو اس وقت آپ کو اپنے مرشد کا حکم یاد آیا کہ جب انہوں نے آپ کو لاہور جانے کا حکم دیا تھا تو آپ نے جواب دیا وہاں تو میرے پیر بھائی حسین زنجانی موجود ہیں، تو پھر میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر جب آپ نے حضرت حسین زنجانی کے جنازہ میں شرکت کی تو مرشد کے حکم کی حکمت واضح ہو گئی۔ ناظرین، حضرت علی حجویری نے تشریف آوری کے بعد لاہور میں قیام کیا، جہاں آج کل آپ کا آستانہ ہے۔ یہ علاقہ اس زمانے میں لاہور شہر کی آبادی سے باہر تھا اور بے آباد تھا۔ اللہ کے فقیروں نے ہمیشہ ہی ویرانے اور خلوت کو پسند فرمایا ہے، اس لیے حضرت علی حجویری نے آبادی سے باہر ویرانے میں ڈیرا جمایا۔ آپ کی تشریف آوری سے قبل خطہ لاہور اسلام سے روشناس ہو چکا تھا۔ آپ سے پہلے یہاں مسلمان سپاہی جو مسلمان فاتحین کے ساتھ آئے تھے آباد ہو چکے تھے، مگر ان کے علاوہ اولیاء اللہ بھی اس سرزمین میں شمع اسلام منور کر چکے تھے، جن میں مشہور حضرت سید حسین زنجانی، حضرت یعقوب زنجانی، حضرت موسیٰ زنجانی اور حضرت سید اسماعیل بخاری قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جس غیر مسلم کو حضرت علی حجویری نے حلقہ بگوش اسلام کیا وہ والی کابل اور غزنی کی طرف سے پنجاب کا نائب حاکم رائے راجو ہندو تھا۔ گورنر پنجاب رائے راجو ایک مشہور و معروف شخصیت کا حامل تھا۔ رائے راجو نے جس طرح اسلام قبول کیا وہ واقعہ اس طرح ہے۔ ایک روز ایک بوڑھی عورت اس طرف سے گزری جس کے سر پر دودھ کا مٹکا تھا۔ آپ نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے جواب دیا یہ دودھ میں نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ دودھ ہم کو مجبوراً رائے راجو جوگی کو دینا پڑتا ہے، اگر نہ دیں تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جانوروں کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون نکلتا ہے۔ آپ اس عورت کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا اگر تم یہ دودھ ہمیں دے دو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت سا دودھ دیں گی اور جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کو دودھ دے دیا۔ آپ نے اس دودھ میں سے تھوڑا سا تو پی لیا اور باقی دودھ دریا میں پھینک دیا۔ جب بوڑھی عورت گھر واپس آئی اور شام کو جانوروں کو دوہا تو جانوروں نے اس قدر زیادہ دودھ دیا کہ سارے برتن بھر گئے اور دودھ ختم نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ خبر آنن فانن قریب و جوار کے دیہات میں پھیل گئی اور لوگ دور دراز دیہات سے اپنے اپنے جانوروں کے دودھ آپ کے پاس لانے لگے۔ حضرت علی حجویری کا دستور تھا کہ آپ تھوڑا سا دودھ ان کے مٹکے میں سے پی کر باقی دودھ دریا میں پھینک دیا کرتے۔ جب ان لوگوں نے گھر جا کر اپنے اپنے جانوروں کو دوہا تو انہوں نے بے حساب دودھ دیا۔ اس کرامت کا یہ نتیجہ ہوا کہ اب کوئی دودھ والا بھی رائے راجو جوگی کی طرف نہیں جاتا تھا اور لوگ آپ کے پاس جوک در جوک آنے لگے۔ جب رائے راجو کو اس بات کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ دودھ تو آپ نے ہمارا بند کر دیا، اب میں آپ کا کوئی اور کمال دیکھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں کوئی جادوگر تو نہیں جو کمالات دکھا سکوں، میں تو ایک عاجز و مجبور انسان ہوں، باقی اگر تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ اس جوگی نے بڑی بڑی ریاضتیں کی اور مجاہدہ میں زندگی گزاری تھی۔ اس نے آپ کے سامنے کئی کرشمے دکھائے، حتیٰ کہ ہوا میں اڑنے لگا۔ جب وہ ہوا میں اڑ رہا تھا تو آپ نے اپنی جوتی مبارک اس کی طرف پھینک دی، چنانچہ وہ جوتیاں اس کے سر پر پڑنے لگیں۔ جب حق کے سامنے باطل کی کوئی پیش نہ ہوئی تو اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور آپ کے دستے حق پر بیعت ہو گیا۔ اس بیعت کے بعد آپ اس کی باطنی اور روحانی اصلاح فرماتے رہے۔ چونکہ یہ پہلا ہندو تھا جو حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، اس لیے حضرت نے اپنی دلی خواہش سے بطور یادگار اس کا نام شیخ ہندی رکھا۔ ناظرین، حضرت علی حجویری نے لاہور میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کروائی۔ یہ مسجد آپ نے اپنی گرہ سے بنوائی۔
دیگر مزدوروں کے ساتھ آپ نے بھی ذوق و شوق کے ساتھ کام کیا اور دیواریں چنی، چھت ڈالی اور سر پر مٹی کی ٹوکریاں بھی اٹھائی۔ جب مسجد تیار ہو گئی تو باقی مسجدوں کی طرح اس مسجد کے قبلے کا رخ تھوڑا جنوب کی سمت تھا۔ اس پر لاہور کے علماء نے اعتراض کیا کہ اس مسجد کا رخ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اس وقت تو ان کے اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ایک دن آپ نے تمام شہر کے علماء کو مدعو کیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو خود نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو تمام حضرات سے فرمایا کہ تم لوگ اس مسجد کے قبلہ پر اعتراض کرتے ہو، اب دیکھو کہ قبلہ کس طرف ہے۔ جب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو خانہ کعبہ شریف کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے پایا۔ حضرت نے فرمایا، بتاؤ قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ کو سیدھے رخ پر دیکھ کر سب نادم ہوئے اور آپ سے معذرت چاہی۔ آپ کی کرامات کے ذریعے گرد و نواح میں شہرت پھیلی اور بے شمار لوگ آپ کی بزرگی اور ولایت کے قائل ہو گئے۔ جو مسجد آپ نے تیار کروائی، اسی مسجد میں آپ نے اپنی تمام تبلیغی اور تدریسی سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ اسی مسجد میں آپ باقاعدہ مسلمان طالب علموں کو درس دیا کرتے اور اسی مسجد کے ساتھ آپ نے ایک حجرہ تعمیر کروایا اور اسی حجرہ میں استراحت فرماتے۔ ناظرین، حضرت علی حجویری نے 2 نکاح کیے۔ پہلی شادی ابتدائی جوانی میں ہوئی مگر وہ عفیفہ جلد ہی وفات پا گئی، اور دوسرا نکاح تقریباً 11 سال کے بعد ہوا۔ آپ کی دوسری بیوی بھی صرف 1 سال زندہ رہی۔ آپ نے یہ دونوں شادیاں اپنے والدین کے حکم کی تعمیل میں کی تھی۔ ناظرین، اس دور میں اندرون باٹی دروازہ میں بیشتر آبادی ہندوؤں کی تھی جو بٹی کہلاتے تھے، اور باٹی دروازہ کی وجہ تسمیہ بھی یہی تھی۔ مسلمان عقیدت مند جو داتا صاحب کی زیارت اور رشد و ہدایت کے لیے آتے تھے، ان کا اکثر گزر باٹی دروازہ سے ہی ہوتا۔ چونکہ داتا صاحب کا مسکن باٹی دروازہ کے باہر تھا، اس لیے از راہ عقیدت لوگوں نے باٹی دروازہ کا نام بدل کر آپ کے نام پر حجویری دروازہ رکھ دیا۔ بٹی کہلانے والے ہندوؤں کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی تو انہوں نے جے سنگھ کی قیادت میں ایک وفد حضرت علی حجویری کے پاس بھیجا، جس نے انہیں اپنے جذبات سے آگاہ کیا۔ آپ نے ہندوؤں کی شکایت کو ٹھنڈے دل سے سنا اور فیصلہ صادر فرمایا کہ اس دروازے کا نام باٹی دروازہ ہی رہے گا، اور ظاہری نمود و نمائش اور خود ستائش کو جب آپ نے ٹھوکر مار دی اور یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ظاہری زیب و زینت گوارا نہیں ہوتی اور نہ ہی اس دنیاوی زیب و زینت کو پسند کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اپنے صفائے باطن کی طرف دھیان دیتے ہیں، آپ کے اس فیصلہ سے ہندو بٹی اور ان کے وفد کا لیڈر اس درجہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے داتا صاحب کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ اس دن سے سب بٹی مسلمان کہلانے لگے، اور یہ وہی بٹی مسلمان ہیں جو جذبہ اسلام سے آج تک سرشار ہیں۔ ناظرین، حضرت علی حجویری کو گنج بخش اس لیے کہا جاتا ہے کہ خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اور بابا فرید الدین گنج شکر جیسے جلیل القدر بزرگوں کے علاوہ حضرت میاں میر قادری، حضرت شاہ محمد غوث قادری نے بھی آپ کے مزار مبارک پر موتقف رہ کر فیض پایا اور منازل سلوک و معرفت طے کی۔ شہزادہ دارا شکوہ نے لکھا ہے، جو شخص 40 جمعرات بلا ناغہ مزار داتا پر حاضری دے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت علی حجویری کے ہاتھوں لاکھوں انسان مسلمان ہوئے۔ آپ نے لاہور میں 31 سال دین کی تبلیغ کی۔ یہی وجہ تھی کہ خاص و عام نے آپ کو گنج بخش کہنا شروع کر دیا۔ گنج بخش کا لفظ جو آپ کے نام سے قبل لکھا پڑھا اور بولا جاتا ہے، اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آپ کے مزار پر چلہ کشی کے بعد روانگی کے لیے آپ سے اجازت طلب کی تو ایک دم آپ کی زبان پر شعر آ گیا، اور اسی وقت گنج بخش کا لفظ مقبول عام ہو گیا۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، گنجے بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ ناظرین، جن کا دل خداوند کریم کی طرف متوجہ ہو وہ دنیا کی نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ یوں ہے کہ حضرت علی حجویری محمود غزنوی کے قائم کردہ دینی مدرسہ میں اکثر دیکھے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر بامشکل 12-13 سال کی ہوگی۔ حصول علم کے جذبہ سے سرشار یہ طالب علم تعلیم میں اتنا محو ہوتا مگر کبھی پانی تک پیتے نہ دیکھا۔ رضوان نامی سفید ریش بزرگ اس مدرسہ کے مدرس تھے اور اپنے اس خاموش طبع طالب علم کو تکریم کی نگاہوں سے دیکھتے۔ ایک دفعہ محمود غزنوی کا گزر اس مدرسہ کی جانب سے ہوا اور اس عظیم درس گاہ میں آ گیا۔ دیگر شاگردوں کے برعکس حضرت علی حجویری اپنے کام میں اتنے مصروف تھے کہ ان کو کوئی خبر نہ تھی۔ بزرگ رضوان نے پکارا، دیکھو مخدوم علی کون آیا ہے۔ اب کیا تھا، ایک طرف محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کم سن راہ حق کا متلاشی۔ عجیب منظر تھا۔ محمود غزنوی نے اس نو عمر طالب علم کی تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں فوراً جھکا دی اور مدرس سے کہا، واللہ یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے۔ ایسے طالب علم اس مدرسہ کی زینت ہیں۔ فاتح سومنات سلطان محمود غزنوی، جس کے نام سے ہندوستان کے بڑے بڑے راجے اور مہاراجے تھراتے تھے اور جس کی تلوار سے سارا ہندوستان لرز اٹھا، وہ ایک کم سن طالب علم کے سامنے سرنگو ہو گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ شیخ محمد محسن منور نے بیان کیا ہے، جو آج بھی حیات ہیں اور لوگوں کو اسلام کی تعلیم کا درس دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، میں ایک بار داتا صاحب کے مزار پر حاضری کے لیے گیا۔ عصر اور مغرب کے درمیان حاضری دی اور مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ میں مسجد میں جا کر بیٹھ گیا، سوچا نماز پڑھ کر ہی چلا جاؤں گا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو دیکھا میرے ساتھ ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں۔ سلام دعا کے بعد پوچھنے لگے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ شیخ محسن فرماتے ہیں، اپنا بتانے کے بعد جب ان سے پوچھا تو کہتے، میں کاغذ پر لکھ دیتا ہوں۔ ساتھ ہی اپنی جیب سے کاغذ پینسل نکال کر لکھ دیا۔ میں نے وہ کاغذ سامنے والی جیب میں ڈال لیا۔ نورانی چہرے والے بزرگ یہ کہنے لگے کہ فجر کے وقت یہاں ایک محفل ہوتی ہے مراقبے کی، آپ ضرور تشریف لائیں۔ اس کے بعد سلام دعا ہوئی، وہ اپنے گھر چلے گئے اور میں اپنے گھر آ گیا۔ شیخ محسن کہتے ہیں، جب گھر آ کر دیکھا وہ کاغذ جیب میں نہ ملا۔ بہت ڈھونڈا لیکن وہ کاغذ نہ ملا، لیکن وہ نورانی چہرے والے بزرگ ذہن سے نہ نکلے۔ 1 ہفتے، 2 ہفتے، حتیٰ کہ 6 مہینے گزر گئے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس نورانی چہرے والے بزرگ کا پتہ وہاں جا کر کیا جائے جہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ شیخ محسن کہتے ہیں کہ میں جمعرات کے دن داتا صاحب حاضری کے لیے آ گیا اور نماز عصر کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ گیا اور داتا صاحب کے حضور دل ہی دل میں عرض کی، یا حضور داتا صاحب، آج سے 6 مہینے پہلے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کاغذ گم ہو گیا ہے جس پر ان کا نام اور ایڈریس تھا۔ ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ مسجد میں بیٹھا مزار شریف کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اسی اثناء میں ایک چھوٹے قد والا بابا، چھوٹی سی اس کی داڑھی، سر پر پٹھانوں والی شیشے کی ٹوپی، ایک ہاتھ میں اپنے جوتے پکڑے ہوئے ہیں۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے آئے۔ ایک بچے نے شرارت کے لیے اس کی ٹوپی اتاری اور بھاگ گیا۔ وہ بابا بہت غصے میں کہنے لگا، اوئے بچوں میری ٹوپی دو۔ جب ایک بچے کی طرف جاتا ہے تو وہ ٹوپی دوسرے کی طرف پھینک دیتا ہے، جب دوسرے کی طرف جاتا ہے تو وہ ٹوپی تیسرے کی طرف پھینک دیتا ہے، اور وہ بابا بہت غصے میں بچوں کو ڈانٹ رہا تھا۔ اتنی دیر میں کچھ لوگ باہر سے نماز کے لیے آئے اور بچوں کو ڈانٹ کر ٹوپی بابا جی کو واپس کر دی۔ شیخ محسن کہتے ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ بابا جی بالکل میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔
مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب میں کھڑا ہوا تو میرے گلے ملے۔ جب گلے ملے تو میرے کان میں مزار شریف کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، وہ حضور داتا صاحب فرما رہے ہیں، جن بزرگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کاغذ کو کیا کرنا، ان کے پاس جا کر کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کو یہیں بلوا لیا ہے۔ اور میرے کان میں کہنے لگے، وہ مسجد میں داخل ہو گئے ہیں۔ پھر کہا، حضور داتا صاحب فرما رہے ہیں یہیں بیٹھ جاؤ، آگے پیچھے نہیں ہونا۔ شیخ محسن کہتے ہیں، یہ کہہ کر وہ بابا جی چلے گئے اور مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نورانی چہرے والے بزرگ میرے ساتھ ہی آ کر کھڑے ہو گئے، جیسا حضور داتا صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ یہیں آ رہے ہیں۔ ان سے سلام دعا ہوئی، حال چال پوچھا۔ ناظرین، ایسے اور بہت سے واقعات ہیں جو لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں، ان سب کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک اولیاء الظام کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ پاک ان کو ایسی قوت عطا فرما دیتا ہے جو ایک عام انسان سوچ نہیں سکتا۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ مولانا عبدالستار خان نیازی نے بیان کیا ہے کہ میں علامہ اقبال کے خادم علی بخش سے ملا، جنہوں نے ساری زندگی علامہ اقبال کی خدمت کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اقبال کی ایسی بات بتاؤ جو عجیب لگی ہو۔ علی بخش کہنے لگے کہ اقبال نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میری زندگی میں یہ بات کسی کو نہیں بتانی، لہٰذا اب بتا دیتا ہوں کیونکہ اقبال اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ علی بخش کہتے ہیں، میں رات کو سویا ہوا تھا، پچھلا پہر تھا، 2 یا 3 بجے کا وقت ہوگا۔ اقبال نے مجھے آ کر جگایا اور کہا، میرے خاص مہمان آئے ہیں، ان کے لیے تازہ لسی بنوا کر لاؤ۔ کہتے میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا کہ اس وقت لسی کہاں سے ملے گی اور مہمان کون آیا ہے اس وقت؟ اندر ایک بزرگ بیٹھے تھے، کمرہ بھی جگمگا رہا تھا، چہرے پر نور کی بارش ہو رہی تھی۔ کہتے میں کچن میں برتن لینے گیا، اقبال نے کہا برتن میں خود دوں گا۔ اقبال نے خود دھو کر مجھے برتن دیا۔ کہتے میں گلی میں جا رہا تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے ملے گی، یوں ہی میں نے گلی کا موڑ کاٹا اور دیکھا کہ سامنے ایک کھوکھا بنا تھا، ایک بابا جی لسی بنا رہے تھے۔ کہتے میں حیران تھا کہ نہ یہاں کھوکھا تھا اور نہ یہ بابا جی کبھی دیکھے ہیں، یہ راتوں رات کھوکھا کیسے بن گیا، اور دل میں خوش بھی ہوا کہ کام قریب سے ہو گیا۔ اب صبح تحقیق کروں گا یہ کھوکھا کس نے بنایا۔ علی بخش کہتے میں جا کر بابا جی سے کہا کہ 2-4 گلاس لسی بنا دیں۔ انہوں نے لسی بنا کر دی تو میں نے پیسے پوچھے تو مسکرا کر کہنے لگے، لے جاؤ، اقبال سے ہمارا حساب کتاب چلتا رہتا ہے۔ کہتے میں بہت حیران ہوا، یہ اقبال کو جانتے ہیں، میں ان کو نہیں جانتا۔ خیر میں لسی لے آیا۔ اقبال نے برتن پکڑا اور کہتے کہ اپنے کمرے میں بیٹھو، اور مہمان کو لسی پیش کی۔ میں اگلے حکم کا منتظر تھا کہ مہمان رات ٹھہریں گے یا جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئی کہ مہمان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ معانقہ کیا اور گلے ملے، اقبال دروازے تک چھوڑنے گئے۔ وہ بزرگ دروازے سے باہر نکلے۔ علی بخش کہتے ہیں، میں نکلا، میں نے کہا علامہ صاحب آپ آرام کریں، میں دروازہ بند کر دیتا ہوں، اور سوچ رہا ہوں یہ کون مہمان ہیں جو آدھی رات کو آئے اور آدھی رات کو ہی واپس جا رہے ہیں۔ علی بخش کہتا، جب میں دروازے سے باہر جھانکا، ان بزرگ نے اقبال کے دروازہ سے پہلا قدم گلی کی نکر پر رکھا اور غائب ہو گئے۔ میں دوڑ پڑا پیچھے کہ اتنا بڑا قدم زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ کہتے جب میں گلی کی نکر پر پہنچا تو حیرت میں اضافہ ہو گیا، نہ وہ کھوکھا تھا نہ وہ بابا تھا، مہمان بھی غائب، کھوکھے والا بھی غائب۔ علی بخش کہتے ہیں، میں واپس آیا اور اقبال سے پوچھا، میں ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، مجھے اللہ پاک کے واسطے بتائیں یہ مہمان کون تھے اور کھوکھے والا بابا کون تھا۔
اقبال کہتے کہ میں ایک شرط پر بتاؤں گا کہ میری زندگی میں یہ راز فاش نہیں کرو گے۔ کہتے میں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں۔ اقبال کہتے علی بخش سن، جو مہمان آئے تھے وہ خواجہ معین الدین چشتی تھے، اور وہ کھوکھے والے حضور داتا گنج بخش علی حجویری تھے۔ ناظرین، اگر اللہ پاک سے لو لگ جائے تو فنا کیسی اور بقا کیسی۔ ناظرین، حضرت علی حجویری نے چند گراں قدر کتب تصانیف کی، جن میں کشف المحجوب خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آپ کی تصانیف میں شریعت اور علم و عرفان کا سمندر موجزن ہے۔ اہل نظر کو آپ کی کتب سے تلاش حق کی منزل کو پانے میں رہنمائی حاصل ہوئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس صوفی کو کوئی ظاہر مرشد کی رہنمائی نہ مل سکے، وہ آپ کی کتب کا مطالعہ کرے تو راہ حق مل جاتا ہے۔ آپ نے اپنی سب سے پہلی تصنیف 12 سال کی عمر میں لکھی۔ آپ کی تصانیف کے نام دیوان شعر، منہاج الدین، البیان لاہل عیان، اسرار الخلق المعانیات، بحر القلوب، کتاب فنا و بقا، کشف الاسرار، شرح کلام، اور آپ کی سب سے مشہور کتاب کشف المحجوب شامل ہیں۔ کشف المحجوب تصوف کے موضوع پر آپ کی ایک مارکۃ الآراء کتاب ہے جو ہر دور میں مقبول عام ہے۔ آپ کی تمام تصانیف سے یہی ایک تصنیف ایسی ہے جو عام ملتی ہے۔ کشف المحجوب میں تصوف اور معرفت کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو نظر انداز کیا گیا ہو۔ اصل کتاب فارسی میں ہے، مگر اب اس کے اردو میں اور دنیا کی مختلف زبانوں میں تراجم چھپ چکے ہیں۔ فرمان خداوندی ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیونکہ دستور الہی نہیں بدلتا۔ ہر نبی اور ولی کو اس دار فانی سے کوچ کرنا پڑا۔ آخر اللہ کے اس ولی کامل پر بھی وہ وقت آ گیا جب کہ روح اس جسد خاکی سے بے نیاز ہو کر بارگاہ رب العزت میں نیاز مند ہو گئی۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ بیمار ہوئے، اور چند روز بیمار رہنے کے بعد آپ کا اپنے حجرہ میں وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے موقع پر شیخ احمد ہندی اور کچھ دوسرے عقیدت مند آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کی تہجیز و تکفین کی، اور اس روز اس دھرتی کو آپ کے آسودہ خاک ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ فضل ربی سے انعام یافتہ اللہ کے ولی در پردہ ہو کر خلق خدا کو فیض رسانی پر معمور ہو گیا۔ حضرت علی حجویری نے 95 سال کی عمر میں وفات پا کر اس دار فانی سے کوچ کیا۔ آپ کا مزار اقدس لاہور میں باٹی دروازہ کے غربی جانب ہے۔ آپ کا دربار پاک و ہند میں بہت مشہور ہے۔ آپ کا مزار سب سے پہلے سلطان محمود غزنوی کے خاندان میں سے ظہیر الدولہ نے بنوایا۔ اس کے بعد شاہان مغلیہ نے بھی مزار اقدس کی توسیع میں تھوڑا سا حصہ لیا۔ مزار اقدس کی مسجد کو گلزار شاہ نامی ایک مخیر شخص نے زر کثیر سے تعمیر کرا دیا۔ آج کی موجودہ حکومت بھی آپ کے مزار شریف کی توسیع کر رہی ہے، اور بے حساب آنے والے زائرین کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ آپ کے مزار اقدس پر رات دن بے شمار حضرات حاضری دیتے ہیں۔ آپ نہ صرف عام لوگوں میں محبوب رہے، بلکہ آپ کے دربار پر تقریباً ہر حاکم وقت حاضر ہوا۔ اس کے علاوہ بے شمار اولیاء اعظام نے آپ کے مزار اقدس پر حاضری دی، اور آپ کا فیض ہر خاص و عام کے لیے قیامت تک کے لیے جاری رہے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جلد ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔